السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس 2025 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس کتاب کے پہلے 3 اسباق نظم، حمد، نعت اور سبق اخلاق حسنہ کی مکمل پڑھائی میں کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کی پڑھائی کروں گی۔ سبق اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ کریں گے کہ امتحان میں 5 نمبر کا ایک سوال خلاصے کا آتا ہے، تو اس لیے ہر سبق کا خلاصہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ خلاصہ لکھنے کی کچھ ہدایات ہیں کہ سبق کو توجہ سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات کو انڈرلائن کر لیں۔ جتنے بھی اہم نکات ہوتے ہیں ان کی مدد سے خلاصہ بنانے میں آسانی رہتی ہے۔ خلاصہ کہتے کسے ہیں؟ خلاصہ لب لباب، نچوڑ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کا لب لباب یا نچوڑ خلاصہ کہلاتا ہے۔ سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ لکھنے کے لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو پیشکش بھی سکھا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے عنوان یعنی سبق کا نام کیا ہے ہم نے وہ لکھنا ہے، اپنی مدد آپ۔ اس کے بعد خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ دینی ہے، ہر ہیڈنگ کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے تاکہ جو لکھائی ہے خوشنویس ہو۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ صنف نثر، چونکہ سبق حصہ نثر میں سے ہے، کتاب 3 حصوں پر منقسم ہے، حصہ نظم، حصہ غزل اور حصہ نثر۔ تو اپنی مدد آپ سبق حصہ نثر میں سے ہے، تو نثر کی چند اصناف ہیں، تو اس طرح صنف نثر کے لحاظ سے سبق اپنی مدد آپ جو ہے وہ مضمون ہے جس کو سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے۔ سبق کا ماخذ یعنی سبق کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو اس کا ماخذ مقالات سر سید جلد نمبر 5 ہے۔ خلاصہ ہے، سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا۔ انہوں نے مسلمان قوم کے احیاء اور ترقی کے لیے علوم و فنون حاصل کرنے اور جذبہ عمل پیدا کرنے پر زور دیا۔ سبق کا عنوان درج ذیل مقولے سے ماخوذ ہے۔ چونکہ سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں تو اس لیے ابتدا میں ہم نے مصنف سر سید احمد خان کے حوالے سے چند جملے تحریر کیے۔ اس کے بعد سبق کا عنوان جو ہے ایک مقولے سے ماخذ ایک اہم فکرے سے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ چونکہ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ ہے تو یہ ایک مقولے سے ایک قول سے لیا گیا ہے، تو اس لیے عنوان کا ذکر کرنا ہے کہ یہ کس قول سے لیا گیا ہے، وہ پورا قول تحریر کرنا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں سے ایک مولانا ظفر علی خان ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومی تنزلی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اہم تصنیف بہارستان میں لکھا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ سبق سے پہلے جو اہم اسباق اس سے متعلق ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے تمام اہم حوالہ جات تحریر کیے گئے ہیں، جس میں ایک اہم قول ہے، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک شعر جو مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ سبق کا جو اصل خلاصہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سبق کا مرکزی خیال ایک عمدہ مقولہ ہے
کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس فقرے پر قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ کسی شخص میں اپنی مدد کرنے کا جذبہ سچی ترقی کی بنیاد اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ دوسروں کے سہارے پر رہنے والوں میں اپنی مدد کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ ان کی عزت اور غیرت بھی جاتی رہتی ہے۔ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور قدر و منزلت گورنمنٹ یعنی حکومت کے عمدہ ہونے کی بنسبت رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات اور تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ ایک مثل مشہور ہے نا کہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسی ہی حکومت ہوتی ہے، تو اس طرح جیسا ہی رعایا کا چال چلن، اخلاق و عادات اور تہذیب و شائستگی ہوتی ہے ویسے ہی وہاں کی حکومت ہوتی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ یہاں شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی سے مراد رعایا کی محنت ہے، رعایا کی عزت ہے، رعایا کی ایمانداری اور ہمدردی ہے کہ وہ اپنے قوم، اپنے ملک سے کس قدر ہمدردی ہیں، اپنے ملک سے ہمدردی کرتے ہیں، کس قدر اپنے ملک سے ایمانداری اور عزت اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ سر سید کا کہنا ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرو، ایسے طریقے اپناؤ کہ قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن عمدہ ہو، یعنی رعایا کی زندگی جو ہے اور رعایا کا چال چلن، طور طریقے، طرز زندگی جو ہے وہ نیک ہو، عمدہ ہو، تاکہ تم ایک معزز قوم بنو۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ظالم آقا نے خرید لیا ہے، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو کر قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ یہ دل کی غلامی ہے، یعنی اپنے آپ کچھ نہ کرنا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرنا، دوسروں کے سہارے، دوسروں کے بھروسے پر بیٹھے رہنا، تو یہ دل کی غلامی خود غرضی میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح انسان کے دل سے قومی ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ قومیں جو دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زور سے یا عمدہ حکومت سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، یہاں خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سر سید احمد خان نے، کیونکہ خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، تو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ سر سید احمد خان اسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خضر ملے جو ہمارے سارے کام کر دے، یا حکومت فیاض ہو، یعنی حکومت اس قدر فیاض ہو کہ وہ ہمارے سارے کام کر دے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قوم کی دلی آزادی کو برباد کر کے آدمیوں کو انسان پرست بناتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب انسان خود کچھ نہ کرے، دوسروں کے سہارے پہ بیٹھا رہے، دوسرے سارے کام اسے کر کے دیں، تو یہ چیز انسان کو انسان پرست بناتی ہے، اور انسان دوسرے انسانوں کی اپنی خود غرضی کی خاطر اس قدر پرستش کرتا ہے جیسے دولت کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا سچا مسئلہ جس سے قوموں نے دنیا میں عزت پائی، اپنی مدد آپ کرنا ہے، یعنی اپنی مدد آپ کرنا ایک سچائی ہے، اور یہ ہمیں ایک مسئلہ محسوس ہوتی ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہی ایک ایسا مسئلہ ہے اور سچا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بہت سی قوموں نے عزت پائی ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا دونوں ایک ایسے اصول ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا اصول یعنی اپنی مدد آپ کرنا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یہ انسان کی برائیوں کو، بدیوں کو، بد اخلاقی کو ختم کر کے انسان کو نیک باعزت انسان بناتا ہے، اور
پہلا خود انسان کو، جو پہلا اصول ہے دوسروں پر بھروسہ کرنا، یہ انسان کو برباد کرتا ہے. یعنی پچھلا اصول انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا اصول خود انسان کو. حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی پشتوں کی محنت نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت تک پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا. رفتہ رفتہ موجودہ نسل کو زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا. اب ہم صرف مثل مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی نہ کریں بلکہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسل کے لیے چھوڑیں. ہم سے پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں انہوں نے ہمیں ترقی کی حالت تک پہنچانے میں بڑی محنت کی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں. جو ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے اس کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو مزید ترقی دیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے ترقی یافتہ حالت میں چھوڑیں. ایک غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت، پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس کے زمانے میں اس کی زندگی کا طریقہ گو معلوم نہیں ہوتا مگر آئندہ نسل کے لیے عمدہ نظیر بن جاتا ہے. شخصی چال چلن ہی میں وہ قوت ہے جو دوسروں کی زندگی پر قوی اثر پیدا کرتا ہے. حقیقت میں یہی عمدہ تعلیم عملی تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اسے اپنے فرائض ادا کرنے، دوسروں کے حقوق محفوظ کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بناتا ہے. یعنی یہ علم جو ہے تعلیمی عملی تعلیم اور ایسا علم جس پر عمل کیا جائے، یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے. علم کے بجائے عمل اور سماح عمری کے بجائے عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل عمل بناتا ہے. یہ ہے سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ جو میں نے انتہائی مختصر الفاظ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. ساتھ میں آپ کو پیشکش بھی سکھا رہی ہوں کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے. سبق کے تمام اہم نکات کو نمایاں کرنے کے لیے آپ اسی طرح جیسے میں نے کٹ مارکر سے لکھے آپ بھی کٹ مارکر سے لکھیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں نے انتہائی آسان الفاظ میں خوبصورت لکھائی کے ساتھ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ خلاصہ آپ کو کیسے لگا، اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں.